یہ ہے میری چائے، ساتھ میں یہ براؤن شوگر بھی میں نے رکھا ہوا ہے، اسٹیویا بھی، لیکن میں تھوڑا سا چاہ رہی ہوں کہ میں آرٹیفیشیل چیزوں سے نا تھوڑا اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی ہوں، تو میں اسی لیے اسٹیویا کے بجائے میں نے کہا چلو میں آدھی چمچ وہ لے لوں، شکر لے لوں، اور ساتھ میں پینٹ بٹر، بریڈ وغیرہ میں نہیں کھاتی، صبح کو کاربز زیادہ اس سے تھوڑا پرہیز کرتی ہوں، ایک چمچ جو ہے وہ میں خالی پینٹ بٹر کا کھا لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا آسرا ہو جائے۔ اور 5 o'clock میرا جو ہے نا فاسٹ کھلتا ہے، یہ جو انٹرمیٹنٹ ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ میں روزے رکھنا شروع کر دوں، کیونکہ لیکن یہ ہے کہ پھر روزوں میں پانی نہیں پی سکتے، اور میرا ہے تھوڑا سا یہ پرابلم کہ مجھے پانی پینا، ڈاکٹر نے بہت زیادہ کہا ہوا ہے کہ آپ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو میں رمضان کے روزے جو ہے نا وہ جیسے تیسے کر کے رکھتی ہوں، اس کے علاوہ روزے رکھنا میرے لیے تھوڑا سا ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، لیکن میں اپنی کوشش کروں گی کہ یہ ویسے بھی انٹرمیٹنٹ تو کر ہی رہی ہوں، تو کیوں نہ میں روزے رکھوں، ثواب بھی ہو جائے گا۔ تو بس یہ ابھی چائے پینے لگی ہوں، اور میں آپ کو تھوڑا باہر کا جو ہے نا دکھاؤں حشر کیسا ہوا بھائی، یہ دیکھیں ذرا، اوپر دیکھیں کہ 10 بجے کا ٹائم ہے دن کا، اور یہ اسلام آباد ہے جہاں اتنے درخت ہیں کہ پورا درختوں سے جو ہے نا یہ شہر بھرا ہوا ہے، اور یہاں کا یہ حال ہے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا اور شہروں کا کیا حال ہوگا، یہ تو ڈرائیونگ کنڈیشنز بالکل زیرو ہوں گی، اور لنگس پہ جو ان کا جو اثر ہوگا وہ، اور اللہ خیر کرے اس ملک کی، اللہ خیر کرے لوگوں کی، بیچارے جو لوگ جو جن کے پاس ذرائع بھی نہیں ہیں، کیونکہ چلو جن کے پاس ذرائع ہیں وہ تو ہیومیڈیفائر اور یہ اور وہ کر لیتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں یا نہیں نکل رہے یا جو بھی کر رہے ہیں یار، لیکن جو بیچارے کام کر رہے ہیں، اور بچوں کے اسکولوں کا اتنا ہر جگہ میں نے سنا ہے، لاہور وغیرہ میں پنجاب کے جتنے بھی اسکول ہیں وہ سب بند کر دیے گئے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ یہ پیک سیزن ہے پڑھائی کا اور اس میں اسکول بند ہے، کب تک بند کریں گے اسکول، کب تک ایسا چلے گا؟ آئی ہوپ کہ کسی کو تھوڑا سا جو ہے نا ہوش آ جائے، اللہ رحم کرے اور بارش برسا دے رحمت کی۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں یہاں باہر آ کے بیٹھی، میں نے کہا موسم اچھا ہو گیا تو ایسا کروں کہ میں باہر ہی ناشتہ کروں اپنا، تو چائے پیتی ہوں میں کیونکہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہی ہوں، تو چائے اور ساتھ میں تھوڑا سا میں نے کہا پینٹ بٹر خالی لے لوں۔ باہر آئی میں بیٹھی، موسم تو اچھا ہے لیکن اتنی اسموگ، میں تو حیران ہو گئی ہوں دیکھ کے، کتنا زیادہ، مطلب وہ بالکل اندھیرا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ ابھی ہے کوئی صبح 10 بجے کا ٹائم ہے، اور آپ یہ دیکھیں کس طرح ہو گیا، مجھے دیکھ کے حیرت ہو رہی ہے۔ تو بس یہاں چائے پی رہی ہوں بیٹھ کے میں، اور دن کا آغاز جو ہے یہ اس طرح ہوگا میرا کہ اس کے بعد میں تھوڑی سی ایکسرسائز کروں گی، واک کروں گی، باہر ہی کروں گی واک، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسموگ جو ہے یہ باہر بیٹھنے کے لیے صحیح ہے کیا، یہ خطرناک تو نہیں کہیں؟ تو دیکھتی ہوں میں کہ اور آگے کیا چلتا ہے، پھر آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ ہیلو فرینڈز، آئی ہوپ ایوری ونز ویل۔ آج آپ کو لے کر آئی ہوں میں اپنے ساتھ ایسی شاپ پہ جہاں کے جو وینڈر تھے وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کا سارا مٹیریل، سارا فیبرک جو ہے وہ بالکل اصلی ہے، سب کچھ پیور ہے، چاہے وہ را سلک ہو، چاہے وہ چائنا سلک ہو، چاہے وہ چائنا پتی ہو، ریشم ہو، یا کسی قسم کا بھی کپڑا، شفون، فرینچ شفون، کرنکل شفون، پھر انہوں نے ہمیں ایک ویلوٹ دکھائی، انہوں نے کہا یہ فرینچ ہے، اور اسی کے لحاظ سے ان کی قیمتیں بھی بہت زیادہ تھیں، بہت مجھے تو ایکسپینسو لگا۔ اور یہ دیکھیں، یہ ان کا اتنا خوبصورت تھا نا یہ جوڑا، یہ بہت پیارا تھا، یہ 28 کا کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے 20 کا دے دیا۔ پھر اس کے ساتھ شفون کا دوپٹہ تھا جس کے اوپر ایمبرائڈری ہوئی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فرینچ ویلویٹ ہے، اور اس کے اوپر سارا جو تھا وہ گلاب بنے ہوئے تھے، اس میں کافی سارے ڈفرینٹ کلرز بھی تھے اور کافی سارے ڈفرینٹ پیٹرنز بھی تھے۔ تو یہ دوپٹہ ساتھ کا، اس کا دوپٹہ تو مجھے کوئی خاص نہیں لگا، لیکن یہ خود
جو تھی نا، ایک تو کلر بہت اچھا تھا، دوسرا یہ اس کی فرینچ ویلوٹ بہت اچھی تھی، اوپر سے جو گلاب بنے ہوئے تھے وہ بھی اچھا۔ اس کے بعد پھر ان کے پاس ورائٹی تھی بڑی زبردست را سلک کی، اور یہ دیکھیں را سلک ہے، اور یہ جو ہے یہ بتا رہے تھے یہ بھی 28,000 کا سوٹ، لیکن لاسٹ وہ کہہ رہے تھے 25 کا لگا لیں گے یہ والا جو ہے نا۔ اس میں بھی ڈفرینٹ ورائٹیز تھیں، ڈفرینٹ کلرز تھے، ڈفرینٹ پیٹرنس تھے، خوبصورت تھا، لیکن پھر وہی 28,000 30,000 32,000۔ پھر یہ دیکھیں دوپٹہ جو ہے نا اس کا، یہ بھی اس کا کرنکل شفون کا دوپٹہ ہے اس کا، اور ساتھ میں اس کے اوپر بھی امبرائڈری ہوئی ہے۔ اور یہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس اس میں 2 قسم کی ورائٹی تھی، ایک تو را سلک کے اوپر تھا، اور یہ جو تھا یہ اس کے اوپر تھا بروشے کے اوپر، نہیں بروشے پہ نہیں، کوئی اور کپڑا بتا رہے تھے، شموز کے اوپر تھا۔ پرائسز دونوں کی ایک جیسی تھیں، 28,000 دونوں کی پرائسز تھیں، لیکن یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کم کر دوں گا، 25 تک دے دوں گا۔ پھر یہاں یہ چائنا پتی کا سوٹ، یہ بھی 28,000 کا، اس کے ساتھ جو تھا بروشے کا دوپٹہ تھا، اور اس میں بھی ڈفرینٹ کلرز، ڈفرینٹ پیٹرنز۔ تو لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے، میری بہن نے ان سے کہا کہ یار یہ تو اور جگہوں میں جو ہے 18,000 کا دے رہے ہیں، یا 16-17 کا بھی مل جاتا ہے کہیں کہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ پتہ نہیں آپ جلائیں تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس دکان پہ بھی جاتے ہیں نا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پچھلی دکان میں یا کہیں اور سے تھوڑا سستا مل رہا تھا، تو وہ پھر یہی کہنے لگتے ہیں کہ نہیں وہ جھوٹ ہے، یہ فلانا ہے، دوپٹہ نہیں، یہ کم کپڑا۔ تو مانتا کوئی نہیں اپنی غلطی ہے، یہ نہیں کہتے کہ یار ہم نے ایکسپینسو چیز لگائی ہوئی ہے، بس وہ چاہتے ہیں کہ بیوقوف بن جائے کوئی۔ تو اچھا ہے کہ پہلے آپ لوگ اچھی طریقے سے نا ہر جگہ دیکھ بھال کے کپڑا لیا کریں، پیسے جو ہیں وہ پیڑ پہ تو نہیں اگتے، تو آرام سے احتیاط سے جو ہے نا انسان اپنے لیے شاپنگ کرے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ان کے چائنا پتی کے سوٹ تھے، اس میں ایک خاص بات مجھے یہ لگی کہ دوپٹے ساتھ جو بروشے کے دے رہے تھے نا، یہ والے دوپٹے، یہ تھوڑا سا الگ سے ہٹ کے سے چیز تھی۔ حالانکہ بروشے کے جو دوپٹے تھے اس کا پرنٹ میچ نہیں ہو رہا تھا چائنا پتی کے سوٹ کے ساتھ، وہ میچنگ نہیں تھا، لیکن کلر ایک جیسا تھا۔ اس کا گرین والا تو پھر بھی تھوڑا میچنگ ہے، لیکن یہ جو پنک والا تھا اس کا تو بالکل ہی، مجھے شرٹ پہ بیمبو بنا ہوا تھا، اور جو دوپٹہ ہے اس کے اوپر کچھ اور ہی تھا۔ تو یہ دیکھیں یہ اچھا، اب مجھے یہ لگتا ہے نا کہ جو پرانے زمانے کے جو پرنٹس اور پرانے زمانے کے جو کپڑے تھے نا، وہ پھر سے آج کل جو ہے نا پھر سے آ گئے ہیں۔ جیسے کہ چائنا پتی، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ ہماری نانیاں، دادیاں، امیاں جو تھے نا، یہ اس طرح کے شنگھائی چائنا پتی اور یہ پیور سلک کے کپڑے پہنا کرتی تھی۔ اچھا، پھر یہ والا یہ کہہ رہے تھے ہینڈ میڈ ہے، تو میری بہن نے تو اسی وقت پکڑ لیا، اس نے کہا نہیں یہ تو مشین میڈ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہم نے اس کے اوپر جو امبیلشمنٹ لگائی ہوئی ہے نا، یہ موتی، یہ اور یہ ستارہ، یہ جو ہے یہ ہاتھ سے لگا ہوا ہے، اور یہ بتا رہا تھا 32 کا یہ والا نا۔ اور جب ہم نے کہا کہ بہت ایکسپینسو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی چیز بریزے میں کتنے کی ہے، 65 کی کچھ، اس نے اس طرح بتایا کہ 65 کی باریزے میں، کہ پورا اس طرح کا جو آپ کو جوڑا ملتا ہے نا۔ تو ہم نے کہا پھر تو وہ نام بھی تو ہے نا باریزے کا۔ بات یہ ہے کہ آج کل تو وہ برانڈز کا زمانہ ہے۔ اب آپ جب شادی کا جوڑا لینے کے لیے جاتے ہو، ٹھیک ہے، اب میں نے کچھ جوڑے تو ایسے بھی دیکھے ہیں، جیسے ڈاکٹر ہارون ہے اور بنٹو کاظمی وغیرہ، شادی کے جوڑے جو برائڈلز ہوتے ہیں ان کے 30 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی اب تو زیادہ ہو گئے ہوں۔ اور وہی کام جو ہے نا آپ کا کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اور اسلام آباد کے بھی کچھ جگہوں پہ، ہر جگہ وہی کام جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ کا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کس چیز کی پرائز دے رہے ہیں آپ؟ صرف نام کی، کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، ڈاکٹر ہارون پہنا ہے، یا آپ نے بنٹو کاظمی پہنا ہے، یا آپ نے فراز منان پہنا ہے۔ تو جو لوگ برانڈ کانشیس ہیں وہ لوگ تو پھر نام کے لیے جاتے ہیں، چیز تو ایک ہی جیسی مل جاتی ہے ہر جگہ پہ۔ تو یہی بات ہے کہ باریزے کا سوٹ جو ہے وہ 65 کا اس لیے کیونکہ وہ باریزے کا ہے۔ اچھا، یہ پھر سلکس تھے، یہ 13,000 کا دے رہے تھے، پرنٹڈ سلک تھا، اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ بالکل پیور ہے، اور ویسے یہ ہے کہ دیکھنے میں اور ہاتھ لگانے میں بھی واقعی بہت ہی نرم کپڑا تھا یہ، اور فیل بھی بڑی اچھی آ رہی تھی، اور لک بھی بہت خوبصورت تھی، اور ان کے بہت زیادہ پیٹرنس تھے، زیادہ تر گلابوں والے تھے۔ پھر یہ والا تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، یہ جو تھا یہ لگ رہا تھا جیسے بلاک پرنٹنگ ہوئی بھی ہے، ساتھ میں جیسے سٹرائپس ہیں، تو یہ تھوڑا ہٹ کے تھا، یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا، کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ پرائسز بہت زیادہ تھی، مطلب 13 14 15 سے تو کم کچھ تھا ہی نہیں اس دکان کے اوپر نا۔
یہ دیکھیں اس کا دوپٹہ بھی خوبصورت ہے, اچھا لگ رہا تھا مجھے. پھر یہ بھی ہے کہ اس طرح کے جو سوٹ ہوتے ہیں نا جن کی بارڈر بنا ہوتا ہے, ان کی پھر لمبائی کبھی کبھی جو ہے نا اس پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جیسے میں زیادہ تر لمبی قمیضیں پہنتی ہوں, میری بہن بھی لمبی قمیضیں پہنتی ہے, اور اس طرح کے سلک کے سوٹ اچھے لگتے ہیں لمبی قمیضوں والے ہی. تو وہ پھر وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے, وہ اس میں پھر اتنی لمبائی نکلتی نہیں ہے. یا تو پھر آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شارٹ شرٹ سلوا لیں, یا پھر یہ کہ یا تو آپ بہت زیادہ سلم ہو تو آپ کو یہ کپڑا بھی پورا آ جائے. تو کپڑے کا بھی کبھی جو ہے یہ آج کل یہ کٹے ہوئے سوٹ جو رکھے ہوتے ہیں نا اس میں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو کہ آپ کو صحیح کپڑا وہ دیں. اچھا پھر یہ دیکھیں یہ سارا یہ وہی سلک, پرنٹڈ سلک جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, 13,000 کا وہ بتا رہا تھا کہ لاسٹ 13 کا کر دے گا, 15 کا کہہ رہا تھا پہلے تو. اور اس میں یہ ڈفرینٹ پیٹرنز, یہ بلو والا ہی مجھے بڑا اچھا لگا, یہ بلو والا کافی خوبصورت تھا. اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ دوپٹے جو تھے نا وہ تھے کرنکل شفون کے دوپٹے تھے, فرینچ شفون جسے آپ کہتے ہو, اور ساتھ میں اس کے اوپر ساری وہ ہوئی ہوئی تھی بلاک پرنٹنگ. یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو دوپٹہ تھا اچھا لگ رہا تھا مجھے, تھوڑا سا ڈفرینٹ سا سٹائل تھا نا, کہ اگر شرٹ جو ہے آپ کی ساری پھولوں والی ہے تو دوپٹہ بھی پھولوں والا پورا نہ ہو, اس میں تھوڑا سا بریک آنا چاہیے. اور صرف یہ 2 پیس دے رہے تھے, ساتھ میں شلواریں نہیں تھیں, لیکن پیٹرنز کافی تھے ان کے پاس. یہ دیکھیں پھولوں والے ڈفرینٹ اور اس طرح کے کافی سارے تھے, میرے خیال سے 30-32 وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ڈیزائنز ہیں. تو اچھا لگا مجھے, ان کا سٹف اچھا لگا, لیکن قیمتیں ان کی مجھے اچھی نہیں لگی. اس سے پہلے جو میں جس اسٹور میں گئی تھی ان کی قیمتیں بہت اچھی تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی قیمتیں بہت اچھی تھیں, اور ایک ہی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جو ہے اس نے لگائے ہوئے ہیں 30, 32, 33, 50 تک کے, دوسرا جو ہے وہ آپ کو نارمل پرائس میں دے رہا ہے. تو ضروری بات ہے آپ وہی لیں گے نا جو نارمل پرائس میں ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز سمجھتے کیوں نہیں. اچھا پھر یہ انہوں نے اپنا جو ہے یہ ایڈریس مجھے دی, ان کے پاس کارڈ نہیں تھا, تو ان کے جو بیگ ہے شاپنگ بیگ اس کے اوپر ان کا ایڈریس اور ان کا فون نمبر وغیرہ سب کچھ ہے. اچھا اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں, جہاز میں بیٹھ جائیں میرے ساتھ, آنکھیں بند کریں, اور اب ہم پہنچ گئے ہیں گلوبل ولیج. جی جناب, ہم دبئی پہنچ چکے ہیں, اور یہاں پہ ہر دکان کی جو تھی وہ جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے, جیسے اگر کسی کو پتہ ہو یہ گلوبل ولیج ایسا ہے, چھوٹا سا انہوں نے بنایا ہوا ہے ولیج, جس میں ہر ملک کی اپنی ریپریزنٹیٹیو چھوٹی سی ایک کیا کہیں گے آپ اس کو, انکلیو ہے, جس میں کافی ساری دکانیں ہوتی ہیں, اس کنٹری کے کھانے, اس کنٹری کے کپڑے, اس کنٹری کے جو بھی سوغات ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو سعودی عرب لے کر آئی ہوں اپنے ساتھ, اور کیونکہ وہاں کے لوگ سعودی اور یہ اماراتی اور ہمارے پاکستانی بھی, ہم لوگ اس طرح کے کپڑے بہت پسند کرتے ہیں نا, جھیل میل سے اور ستارے اور یہ وہ. تو آپ کو ان کنٹریز کی جو انکلیوز ہیں نا, اس میں آپ کو اس طرح کے کپڑوں کی فیبرک کی دکانیں کافی ملیں گی. اچھا یہ جو شاپ ہے, خاص شاپ, اس کے میں نے پہلے بھی ایک بنائی ہوئی تھی ویڈیو دبئی کے کپڑے کی. تو یہ دبئی میں مینا بازار کے نام سے ایک جگہ ہے, وہاں پہ ان کی دکان ہے. تو یہ انہوں نے وہاں بھی اپنا ایک چھوٹا سا سٹال کھولا ہوا ہے, لیکن سعودی عرب کے اس میں کھولا ہوا ہے, انہوں نے انکلیو میں کھولا ہوا ہے. تو یہاں پہ سارا کا سارا کپڑا جو تھا وہ سارا, جیسے آپ شادیوں کا فینسی کپڑا جو میں اکثر آپ کو دکھاتی رہتی ہوں, وہ کافی زیادہ تھا. اچھا یہ کافی مجھے سمارٹ لگا, یہ وائٹ جس کے اوپر نا ہلکا ہلکا اس طرح کر کے ستارہ گیا ہوا ہے, اور بہت بہتات تھی ان کے پاس. اور زیادہ تر یہ پر یارڈ کے حساب سے دیتے ہیں, ان کے پاس کٹے سوٹ نہیں ہوتے, کیونکہ جیسے وہاں کی خواتین جو ہے وہ لمبے فراکس یا لمبی میکسیاں پہننا پسند کرتی ہیں, ان کو میرے خیال سے جلابیہ کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں. تو وہ اسی کے لحاظ سے انہوں نے اس طرح کر کے بنائے ہوئے تھے. پھر ان کے پاس کچھ اسٹچ شرٹس بھی پڑی ہوئی تھی, لمبی میکسیاں ٹائپ کی نا. تو یہ دیکھیں ان کے پاس اس قسم کا کپڑا تھا, اور قیمتیں ان کی جیسے 50 درہم ایارڈ, اس طرح 60 درہم ایارڈ. کیونکہ میں اتنا کپڑا آپ کو دکھا رہی ہوں تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ بس شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح کا کپڑا آپ کو دبئی میں جو ہے وہ دستیاب ہے. یار اس طرح کا تو پاکستان میں بھی ہے. مجھے لگتا ہے اب اتنی گلوبل ولیج بن چکا ہے دنیا, جیسے یہ گلوبل ولیج نام ہے اس کا, ویسے دنیا بھی ایک چھوٹا سا ولیج بن چکی ہے, اور ہر جگہ جو ہے نا وہ ہر چیز دستیاب ہے. اگر آپ جا نہیں سکتے تو آپ فون کر کے بھی منگوا سکتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں, پشاور گئی میں, کراچی گئی میں, لاہور گئی, اسلام آباد, پنڈی, کون سی جگہ میں نے چھوڑ دی ہے, ہر جگہ ایک ہی چیز ہے. دبئی گئی میں, سعودی عرب, ہر جگہ ایک ہی چیز پڑی ہوئی ہے, ایک ہی چیز. کیونکہ اب ٹریڈ اتنا آسان ہو گیا ہے نا, ٹھیک ہے قیمتیں زیادہ ہیں, کم و بیشی ہے جگہوں پہ, لیکن چیزیں
ایک ہی جیسی ٹائپ کی ہیں. اب اگر یہ بیٹکی کا فیشن ایک جگہ ہے تو بیٹکی ہر جگہ مجھے نظر آئی. مجھے شفون پہ بھی بیٹکی نظر آئی, مجھے را سلک پہ بھی بیٹکی نظر آئی, مجھے یہ کیا کہتے ہیں ویلوٹ پہ بھی نظر آئی بیٹکی. تو بیٹکی دیکھ دیکھ کے خدا کی قسم میں تھک چکی ہوں, تنگ آ چکی ہوں اس طرح کا نا یہ کپڑا دیکھ کے, کیونکہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ریپیٹیشن ہو رہی ہے کمی. اور یہ دیکھیں گے ان کے پاس کچھ انہوں نے لمبے جلابیہ یا فراک ٹائپ کے کپڑے جو تھے نا وہ بھی ڈسپلے پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو یہ زیادہ تر مجھے لگتا ہے وہاں کی خواتین اپنے فنکشنز پہ یہ پہننا پسند کرتی ہیں. اب تو ہم لوگ کے بھی زیادہ تر اسی طرح کے ڈیزائن آ رہے ہیں, کھلے اور لمبے اور اس ٹائپ کے. تو یہ ہے آپ کے لیے گلوبل ولیج, اور یہ ان کی دکان ہے. اس کے اوپر ان کا کافی زبردست قسم کا جو ہے مال پڑا ہوا تھا. آپ آئیں, اگر آپ دبئی میں ہیں یا امارات میں ہیں, اگر آپ کا ایکسیس بنتا ہے تو آپ ضرور آئیں, دیکھیں آ کے. اور یہ دیکھیں یہ وہی میں آپ کو جو بتا رہی ہوں بیٹکی والا. اور کپڑا جو ہے بروشے ہے, یہ بروشے کے اوپر جو ہے انہوں نے سارا کام کیا ہوا ہے یہ اس طرح کا. اچھا کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر خواتین نہ ہوتی دنیا میں تو شاپنگ بھی نہ ہوتی, کیونکہ جس جگہ چلے جاؤ نا زیادہ تر بھائی میں اس چیز میں نا میں یہ بالکل آئی ایم گوئنگ ٹو بی فیئر, حالانکہ میں بہت بڑی فیمنسٹ ہوں, لیکن یہ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی فیئر. دنیا میں جتنی بھی شاپنگ ہو رہی ہے نا اس میں سے 80% جو ہے وہ خواتین کر رہی ہیں. آپ مطلب اب بازار کبھی جائیں اور آپ ارد گرد دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر دکانیں جو ہیں نا وہ خواتین سے ریلیٹڈ نظر آئیں گی, یا تھوڑی بہت بچوں کی. مرد حضرات بیچارے تو زیادہ شاپنگ مجھے نہیں لگتا یہ کرتے ہیں. وہ ان کا جو ہے نا میرے خیال سے عید کے عیدی جوڑے لیتے ہوں گے, بہت کم. مطلب میں گھر میں بھی میں نے یہی دیکھا ہے. میرے بیٹے تو پھر بھی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں, لیکن اور مرد حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم جو ہے نا وہ شاپنگ کرتے ہیں. خواتین کا جو ہے نا یہ شاپنگ والا جو ہوکہ ہے کہ مطلب آپ یہ دیکھ لیں, صرف آپ فیشن میں دیکھ لیں, کپڑے ہو گئے, جوتے ہو گئے, میک اپ ہو گیا, بالوں کی ایکسیسریز, پھر آپ کا کیا اللہ بھلا کرے پرسز ہو گئے. ایک زمانے میں تو پرسز کا جو ہوکہ ہوا تھا لوگوں کو, ایک زمانے میں پرسز کا ہوئے بس پرس. اب تھوڑا کم ہو گیا ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, برانڈڈ آپ جو ہے وہ خریدنے سے آپ کا تھوڑا سا مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے. لیکن یہ کہ پھر وہی کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو یہ سارے رنگ جو ہیں نا یہ بکھرے ہوئے ہیں خواتین کے توسط سے پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں. تو بس لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ خواتین جتنے مینٹل سٹریس سے اور جتنا باڈی سٹریس سے گزرتی ہیں تھرو آؤٹ دیئر لائفز, تو پھر اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر تو بیچاریاں پھر کریں گی بھی کیا. تو یہاں کا ہمارے جو دیسی خواتین ہیں, یہاں ہماری عرب یا اس طرح کی ہمارے سائڈ کی جو خواتین ہیں, ان میں شاپنگ کا جو رجحان ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, اور باہر کی خواتین جو ہیں ان کا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے, اب خیر اب تو یہاں بھی ریڈی میڈ بہت آ گئے ہیں, لیکن یہاں پہ تو ہم کو لے کے سلوانے پڑتے ہیں. وہاں تو آپ گئے ریڈی میڈ آپ نے خریدا, جو بھی آپ کو اچھا لگا اور آپ نے جو ہے وہ پہن لیا. لیکن وہاں پہ یہ رجحان بہت زیادہ کم ہے یار. میں نے شادیوں میں بھی گئی ہوں, گوروں کی شادیوں میں بہت کم جو ہے نا خواتین جو ہے وہ جھل مل کپڑے پہنے ہوتے ہیں انہوں نے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج دبئی کی سیر اچھی لگی ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو اینڈ بائے.